حکیم صاحب کا ہم یہ ساری خدمات آج دیکھتے ہیں جو انہوں نے پودا لگایا تھا آج درخت بنا ہوا ہے. ہمیں اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب یہ دار ہمدرد شروع ہوا تھا بر صغیر میں تو اس وقت ہمدرد کی پہلی دوا تھی وہ مقویہ معدہ, اور وہ جو رابعہ خاتون تھی حکیم صاحب کی والدہ, وہ ہاتھوں سے بنایا کرتی تھی اور حکیم صاحب کے والد صاحب کو دیا کرتی تھی, اور وہ سائیکل پہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے آیا کرتے تھے. تو یہ اس لیول سے اسٹارٹ ہوا تھا ہمدرد انڈیا میں. اچھا جی. اور اب اسی کو پاکستان میں دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں جب حکیم صاحب آئے 1948 میں غالباً, پاکستان میں ایک سال بعد آئے تھے 48 میں, تو وہاں سے ادارہ ہمدرد انڈیا سے کچھ نہیں لے کر آئے تھے, یہاں پر اسٹارٹ کیا. تو یہاں پر جو حکیم صاحب کی وائف تھی نعمت بیگم, تو وہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ حکیم صاحب بہت خوش تھے, تو میں نے ان سے خوشی کی وجہ پوچھی کہ آج آپ اتنا خوش کیوں ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ آج روح افزا کی 12 بوتلیں بک گئیں. اچھا. تو یہ مطلب میں یہ بات اس وجہ سے پورٹری کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری نیکسٹ جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج جو ہم اتنا بڑا درخت دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک چھوٹے سے پودے سے شروع ہوا تھا. اور صرف حکمت نہیں ہے کہ ایک انٹرپرنورشپ کا بھی ایک لوگوں کو کہ یار کس طرح محنت کر کے یعنی پودا لگا کے اور کس طرح وہ تناور درخت بنتا ہے. بالکل. اور یہ بھی اس میں دیکھنا چاہیے کہ حکیم صاحب بھی اسی انوائرمنٹ میں رہتے تھے جس میں ہم رہتے ہیں. حکیم صاحب کی بھی روڈوں پہ کھڈے تھے, اس وقت بھی لائٹ جایا کرتی تھی, وہ ڈیبیٹیبل ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے انٹرپرینورشپ کی بات کی, حکیم صاحب کے اور بھی بہت سارے پرسنالٹیز کے روپ ہیں. جیسے حکیم صاحب بہت اچھے سیاح تھے, ٹورسٹ تھے, اور اس کے علاوہ حکیم صاحب بہت اچھے مصنف تھے, اور کئی ساری کتابیں لکھی حکیم صاحب نے. اور حکیم صاحب اب نونہال کا جس طرح بھی ذکر ہوا, بچوں کے خطوط کا خود جواب دیا کرتے تھے. تو یہ سارے اتنے سارے کام جو حکیم صاحب نے کر لیے وہ صرف اور صرف ٹائم مینجمنٹ کی بدولت کی ہے. حکیم صاحب تہجد کے بعد اپنا کام اسٹارٹ کر دیا کرتے تھے.